علیہ وسلم چلے، کفار جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے پھر مکہ میں اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لائے گا، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ مختلف لوگ تلاش کرنے نکلے لیکن نہ پکڑ سکے۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے، یہ اپنے قبیلے میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا کہ یار فلان جگہ سے کچھ بندے میں نے گزرتے دیکھے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے اسے کہا نہیں ادھر کوئی نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ کہیں باقی لوگ جو محفل میں ہیں وہ پیچھا کر کے انعام حاصل نہ کر لیں۔ تو میں نے کہا نہیں تیرا وہم ہے، میں ابھی ادھر سے آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اس کی بات کو میں نے گول مول کیا تاکہ لوگ اس طرف توجہ نہ دیں، خود دل میں لالچ آیا، کچھ دیر بعد میں اٹھا، اپنا گھوڑا لیا، تیر تلوار لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اس جانب میں چل پڑا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پکڑے گئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بچا جیسے بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سراقہ کی گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا، اس کا گھوڑا رک گیا، چل نہیں سکا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ چیخا چلایا کہ مجھے بچاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 بار ایسا ہوا، بعض میں آتا ہے 7 بار ہوا، بعض جگہ صرف ایک بار کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگی کہ میں جس ارادے سے آیا ہوں میں وہ عمل نہیں کروں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری اطلاع کسی کو نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرط پر تجھے جانے دیتے ہیں کہ ہمارا پیچھا نہیں کرے گا اور ہماری خبر کسی کو نہیں دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا، اور جو لوگ پیچھا کرنے آئیں گے میں ان کو بھی روک دوں گا کہ اس علاقے سے میں ہو آیا ہوں، کوئی بندہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو روکوں گا، ادھر نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات آ گئی کہ یہ جس علاقے میں جائے گا وہاں اللہ اس کو غلبہ دے گا۔ جب اس نے دیکھا میرا گھوڑا رک گیا، میں حملہ نہیں کر سکا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جہاں بھی جائیں گے اللہ غلبہ دے گا، تو میں آپ کے علاقے میں آؤں گا تو آپ مجھے امن دیں گے۔ عرب کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دوسرے علاقوں میں جاتے تو اگر کوئی امن نہ دیتا تو جو مرضی لوٹتا، جو مرضی قتل کرتا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ لیکن جو امن دے دیتا کہ میرے علاقے میں تو امن والا ہے، تو اس کے مال و جان کی اپنی اولاد سے بڑھ کر حفاظت کرتے تھے کہ مجھے امن معاہدہ لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا اسے لکھ دو، یہ ہمارے علاقے میں آئے گا تو یہ امن والا ہوگا۔ اس کو لکھ کر دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا کہ اے سراقہ وہ کیا منظر ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جا رہے ہیں اور پیشن گوئی کتنی بڑی کر دی کہ کسریٰ کے بڑا جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے گی، مسلمان اس پر غالب ہو جائیں گے۔ فارس اور روم یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، کسریٰ اور فارس۔ فرمایا کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، بادشاہ کے کنگن۔ کتنی بڑی پیشن گوئی، وہ بڑا حیران ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو یہ پھر مدینہ ملنے آیا اور وہاں آ کر مسلمان ہوا۔ اس موقع پہ مسلمان نہیں ہوا، مل کر چلا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ رکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چٹان تھی، اس کا کچھ سایہ تھا، میں نے جگہ صاف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حکم دیا کہ آپ آرام کر دیں، ان کو بتلایا، اور میں انتظار میں رہا، حفاظت کی غرض سے بیٹھا تھا۔ تو میں نے ایک چرواہا دیکھا، میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے میں دودھ لے کر آیا، اور دودھ میں پھر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ دودھ گرم ہوتا ہے، بیچ میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، جس طرح ہم کچی لسی پیتے ہیں۔ عرب والوں کی یہ عادت تھی، پانی ڈالتے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ان کو وہ دودھ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ وہاں سے آگے چلے، راستے میں ایک اور منزل جو احادیث میں واقعات میں موجود ہے، ام معبد کا گھرانہ تھا۔
ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ کیا تو معبد کا گھر والا بکریاں لے کر چرانے چلا گیا تھا۔ معبد نے بہت افسوس کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ آج میرے گھر مہمان آئے لیکن ایسے وقت میں آئے کہ ان کی خدمت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسافر آتا جاتا یہ خدمت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دیکھا ایک بکری کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں دودھ کہاں سے آئے گا، یہ تو بیمار ہے، کمزور ہے، بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ برتن پکڑا، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا بغیر بچے دیے بکری، بیمار بکری جو کھڑی ہے جانوروں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس کو اللہ نے قوت دے دی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا، برتن بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احباب تھے ان کو پلایا، ان کو پلانے کے بعد معبد کو پلایا، پھر دوبارہ بھرا، خود پیا، پھر برتن بھر کر معبد کے حوالے کیا۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب خاوند آیا تو اس کو بتلایا کہ آج ہمارے گھر ایسے مہمان آئے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ معبد اور ابو معبد یہ ود فیملی بعد میں مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے تھے۔